بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، بہت ہی میٹھا ہے اور بہت ہی رنگین ہے۔ بندہ اس دنیا میں آتا ہے اور اسی میں محو ہو جاتا ہے۔ اس سے جانے سے اس کو دل بھی نہیں چاہتا اور اس کے جانے کے کانسیپٹ سے ہی گھبراتا ہے، اور عمر کا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ نوجوان بھی موت سے ڈرتا ہے، اور جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، ساری دنیا کے مزے دیکھ چکا ہے، یہ بھی یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ وجہ کیا ہے کہ انسان نے جو ہے جہاں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہیں اس کو رہنے کو جی چاہتا ہے۔ جہاں اس نے گھر بنایا ہے، جہاں کاروبار کیا ہے، اسی شہر میں لوگ رہتے ہیں۔ ان سے کہیں کہ فلاں جگہ پہ ویدر اچھا ہے، فلاں جگہ پہ گھر سستے ہیں، وہاں چلے جاؤ، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم یہاں ٹھیک ہیں، اب ہمارا دل لگا ہوا ہے۔ ہم بھی اس دنیا میں آئے، اور اگر ہم نے ساری اپنی انویسٹمنٹ اس دنیا میں ہی کر ڈالی اور آخرت کے لیے ہم نے کوئی بھی جو ہے نہیں سوچا اور آخرت کا گھر نہیں بنایا، ہم نے آخرت کے لیے جو ہے وہاں کی کرنسی، وہاں کے اعمال اکٹھے نہیں کیے، پھر جانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر انسان جو ہے اسی دنیا میں ہی جو ہے محو رہتا ہے۔ اگر انسان کو یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، پھر تو اس کو موت سے کوئی ڈرنا نہیں چاہیے، پھر تو وہاں جانے کی خواہش کرنی چاہیے۔ لیکن کیونکہ اللہ کو راضی نہیں کیا ہوتا، اس لیے جو ہے موت اس کے لیے خوف کا باعث بن جاتی ہے۔ اب ایک بزرگ ہیں جنہوں نے 8 باتیں بتائیں، بڑی تعجب والی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جذبات دیے ہیں اور دماغ سوچنے کے لیے دیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بزرگ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے جذبات بھی خراب ہو گئے ہیں اور ان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا، اس لیے بڑی تعجب والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں 5ویں بات کہ تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا پتہ ہو اور پھر بھی وہ گناہ کرے۔ آپ اندازہ کریں کہ جہنم کی آگ کتنی سخت آگ ہے، اور کہا کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ یہ سخت آگ ہے، اور جو ہے آگ کے اندر مختلف رنگ ہوتے ہیں، جیسے سرخ رنگ ہے، پیلا رنگ ہے، نیلا رنگ ہے، اور اس کا جو سب سے زیادہ آگ گہری ہوتی ہے اس کا رنگ کالا ہے۔ اور آپ اگر کسی سٹیل مل میں چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں جو آگ ہائی ٹیمپریچر والی ہوتی ہے وہ بالکل کالی سیاہ آگ ہوتی ہے۔ تو جہنم کی آگ جو ہے وہ اس طرح کالی سیاہ ہوگی، اور یہ بڑی سخت آگ ہوگی جس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب کو پتہ ہے، قرآن پڑھتے ہیں اور جہنم کا تذکرہ بھی سنتے ہیں، یہ قبر کا عذاب بھی ہے، حشر کے دن کی تکلیف بھی ہے، اور جہنم کا عذاب اور وہاں کا لباس، وہاں کا کھانا، وہاں کی گرمی، وہاں کی سردی، ساری چیزیں ہمارے نالج میں ہیں، لیکن پھر بھی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، ہے جی، کیونکہ دل میں جذبات گناہوں کے بھڑک رہے ہوتے ہیں۔ دماغ جو ہے اس ٹائم ہمیں روک نہیں سکتا، عقل ہمیں بتاتی نہیں ہے کہ بھائی رک جائے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے آسان ہے کہ گناہوں کو زہر سمجھیں، گناہوں کو جو ہے وبال سمجھیں، مصیبت سمجھیں، اور جہنم کو یاد کریں۔ اس وقت یہ سوچیں کہ جہنم کی آگ جو ہے کتنی شدید آگ ہوگی، ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم سے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے فوراً مدد مانگیں اور رجوع کر لیں، اور اس وقت جو ہے گناہ سے باز آ جائیں۔ تو اگر نوجوان بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے، اور اسی طرح ہر عمر کا بندہ اس چیز کا خیال رکھے کہ بھئی جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب، آخرت کی تکلیف، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت کافر بھی پکار اٹھے گا، کاش کہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا، مجھے جو ہے یہ حساب کتاب نہ ہوتا، یہ جہنم میں جانا نہ ہوتا، یہ تکلیف مجھے اٹھانی نہ پڑتی۔ تو بھئی اس چیز کو یاد کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔